بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء، لیسن ہم نے شروع کیا ہوا ہے ابتدائی حساب۔ آج ہم اس کا آخری حصہ کر رہے ہیں جو کہ ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق کو ابن انشا نے تحریر کیا ہے اور ابن انشا کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سبق کو جو ہے ہم ڈیٹیل ایکسپلینیشن ورڈز میننگ کے ساتھ اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن جو ہے وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ مکمل وضاحت آپ کو بتا دی گئی ہے کہ ابتدائی حساب جو ہے ابن انشا نے کیا سوچ کر لکھا اور اس میں کن کن چیزوں پر جو ہے کن کن معاشرے کے کرداروں پر جو ہے مزاحیہ جو ہے انداز میں اور طنزیہ انداز میں انہوں نے طنز کیا ہے۔ تو آج ہم لوگ اس کا لیسن کا آخری پوائنٹ شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ ہے سبق کا خلاصہ۔ اس سے پہلے ہم باقی کے سارے مشقی سوالات اور تفہیم عبارت جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق کا خلاصہ، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے سبق نمبر 7، ابتدائی حساب۔ ابتدائی حساب اور ابن انشا مصنف کا نام ہے، اور آگے ہم خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ اسی طریقے سے جب پیپر میں آپ کو کویسچن آئے گا، آپ نے اسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہے۔ سب سے پہلے ابن انشا لکھتے ہیں کہ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ مہنگائی کے زمانے میں جمع کے قاعدے پہ عمل کرنا آسان نہیں، کیونکہ کچھ بھی جمع نہیں ہو پاتا۔ 1/2 تو انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے میں جمع نہیں ہو پاتا۔ تجارت کے قاعدے میں 1+1 1 جمع 1 کا مطلب 11 ہے۔ رشوت کے قاعدے میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، بس پولیس کو پتہ نہ چلے۔ زبانی جمع خرچ کا قاعدہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سندھی، بنگالی اور مسلمانوں کے فرق کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ تفریق کا مطلب ہے نکال دینا۔ بعض لوگوں کو زبردستی، بعض کو ڈنڈے مار کر اور بعض کو فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ بعض خود ہی تفریق ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جمع کرنے والے ہی زیادہ تفریق کرتے ہیں۔ حاصل تفریق سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ضرب کا تیسرا قاعدہ ہے۔ ضرب کی کئی اقسام ہیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید اور ضرب کاری۔ اس کے علاوہ پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب اور بندوق کی ضرب بھی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ ضرب کے قاعدے سے سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھنی چاہیے۔ تقسیم کے قاعدے پر سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ کچھ مال بانٹتے ہیں اور کچھ رشوت۔ تقسیم کرتے وقت حقوق اپنے پاس رکھ کر فرائض دوسروں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں۔ الجبرا جبرن پڑھایا جاتا ہے۔ حرفوں کا کھیل ہے۔ سب سے مشہور حرف لا مثلا نامکاں، لادوا، لاولد، لاہور، لالٹین اور لالو کھیت وغیرہ۔ الجبرا سے اسکول میں طالب علموں کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ رشتوں میں الجبرا کا شائبہ ہے، مثلا مدر ان لا اور فادر ان لا وغیرہ۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے، مگر جیومیٹری میں مستطیل اور مثلث کے زاویے اور ضلع ہی نہیں بنے۔ جیومیٹری کی بنیادی چیزوں میں خطوط کی کئی اقسام ہیں، مثلا خط مستقیم، خط منحنی، خط تقدیر، خط بیرنگ، خط استوا، متوازی خطوط وغیرہ۔ نقطہ کو بندی یا پوائنٹ کہتے ہیں۔ 6 نقطوں سے آپ پورے پاکستان کو گھیر سکتے ہیں۔ دائرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مگر سارے گول ہوتے ہیں۔ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، جس میں لوگ آج کل داخل کی بجائے خارج ہوتے ہیں۔ تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، مگر 4 کونوں والی تکون ہمارے ملک میں پائی نہیں جاتی۔ اس طریقے سے آپ کا یہ لیسن ابتدائی حساب ابن انشا، اس کا خلاصہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے سبق کو آپ نے مختصر انداز میں بیان کرنا، لیکن مختصر انداز میں اس طریقے سے بیان کرنا کہ کوئی اہم نقطہ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو کسی بھی اہم نقطے کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے خلاصہ جو ہے وہ اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے کہ اصل سبق سے بڑھ جائے۔ اصل سبق سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پیراگراف میں آپ ختم کر دیں یا ایک صفحے میں ختم کر دیں۔ تو اگر آپ کا سبق جو ہے وہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، تو کم از کم
2 صفحات پر یا سوا 2 صفحات پر جو ہے آپ کا خلاصہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، لیکن اس میں اہم پوائنٹ جو ہیں وہ مد نظر رکھنے بہت ضروری ہیں، کوئی بھی اہم نکتہ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ امید ہے کہ آج آپ کا یہ لیسن ابتدائی حساب جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابتدائی حساب لیسن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تمام اس کے الفاظ معنی اور کویشچن آنسر اور تفہیم عبارت اور آج خلاصہ اور اقتباس کی تشریح بورڈ کے عین مطابق آپ کو سولو کروا دی گئی ہے۔ اپنے چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ دینے ضرور دیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔